اصل میں مرغے کی آواز جو ہے نارملی اس کو اذان کہتے ہیں، اور بانگ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ مرغا بانگ دے رہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اور عام عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ مرغے کی آواز کو اذان کہا جاتا ہے۔ نارملی مرغا الگ الگ وقتوں میں بھی کبھی کبھی اذان دے دیتا ہے، آواز نکال لیتا ہے، اور خاص طور پر فجر کے وقت مرغا لازمی آواز نکالتا ہے۔ اصل میں پوچھنا یہ تھا کہ یہ مرغا جو آواز نکالتا ہے، یہ جو بانگ دیتا ہے، یہ تو اس کی ایک آواز ہوئی نا، جیسے دیگر پرندوں کی، جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک آواز ہے، تو اس کو اذان کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ اذان کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ نارملی ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اذان تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان ہے، لیکن مرغے کی آواز کو اذان کہنا؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ مرغا اذان بھی دیتا ہے، بانگ بھی دیتا ہے، اور اس کے اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اذان کا مطلب ہے لفظی معنی، جو لغوی معنی، لفظی معنی یہ ہے اعلان عام۔ تو یہ عام حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے کہ مرغ کو برا مت کہو کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، تو یہ اذان دیتا ہے، اس کو اذان بولتے ہیں۔ اعلان عام کرتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ عرش اعظم کے نیچے ایک سفید مرغ جیسا پرندہ ہے، اور وہ سحر کے وقت اذان دیتا ہے، تو اس اذان کو سن کر زمین کے جو مرغے ہیں وہ اذان دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے ساتھ مرغ سفر میں رکھتے تھے، یہ اذان دیں گے، نماز کے لیے جگائیں گے، نماز کا وقت بتائیں گے۔ اس طرح مطلب مختلف روایات ہیں۔ اگرچہ اس کی اذان کو پرفیکٹ نہیں مانا گیا کہ ابھی اس نے اذان دی رمضان میں تو آپ بولو گے وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اذان سے سحری کا تعلق نہیں ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ اذان ادھر کی آواز آ رہی ہے تو ادھر کی اذان آواز ابھی نہیں ہوئی ہے تو کھانا کھاتے رہو، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ وہ گھڑی گھنٹہ اپنا صحیح رکھے اور ٹائم ٹیبل دیکھتا رہے کہ کس وقت سحری کا وقت ختم ہوگا، تو اذان ہو یا نہ ہو اپنا کھانا پینا بند کر دے۔ ورنہ دنیا کئی ممالک سے، خود کراچی میں سے بڑے بڑے پلازے بنے میں اذان کی آواز نہیں آتی اس میں، تو پھر روزہ کب بند کرو گے اور کب کھولو گے؟ تو یوں مطلب یہ مرغا جو ہے اس کی اذان کو اذان کہتے ہیں، اور جز بعض وقت دے لیا جاتا ہے حصہ، جیسے کہ مولا علی شیر خدا۔ اب کوئی وہ شیر تو وہ تو یوں اور ایسا ہوتا ہے، تو شیر کا جز حصہ یہ کہ اس میں بہادری ہوتی ہے۔ شیر کسی کا شکار نہیں کھائے گا، اپنے ہاتھ سے شکار کرے، اپنا شکار کرے گا، تو یہ بہادری کی علامت ہے شیر۔ تو اس لیے مولا علی شیر خدا، اللہ کے شیر ہیں، بہادر ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، اور لڑنے میں سے ماہر کے، وہ تاریخ بھری پڑی ہے ہماری ان کے واقعات سے۔ اسی طرح بعض اوقات بولتے ہیں کہ میرا بیٹا بچہ جو ہے حسن میں چاند ہے، چاند چاند ہے، تو اب آپ بولے چاند تو یوں وہ تو ایسا ہوتا ہے خالی چمکارے مارتا ہے، اور تمہارے بیٹے کے تو ناک بھی ہے، تو آنکھ بھی ہے، تو کان بھی ہے، تو یہ چاند کیسے ہو گیا؟ تو چاند میں کشش ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو وہ حصہ اس میں یہ آ گیا کہ بچہ میرا مطلب چاند ہے۔ تو یہ استعارے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور مرادی معنی پھر اس سے کچھ اور لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اذان اس کو مطلب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان عام ہے اس کا، اور نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی آیا، اور اذان ہی ایک اہم حصہ ہے کہ جو نماز کے لیے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے۔ یہ 2 بار جگاتا ہے، رات بیچ میں بھی یہ ککڑوں کرتا ہے مرغا، تو یہ اس سے بزرگوں نے اشارہ لیا کہ اب تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، اور پھر یہ صبح صادق جب ہو جاتی ہے تب یہ اذان دیتا ہے، تو اب فجر کی تیاری کرو۔ لیکن وہی کہ پرفیکٹ یہ معاملات نہیں ہے کہ تہجد کے لیے شرط ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا ہو، ورنہ تہجد کا وقت نہیں ہوا اس کا۔
ہر فرد کا اپنا تہجد کا وقت ہے. عشاء پڑھ کے سویا ضرور ہو، چاہے آدھے منٹ کے لیے سویا ہو، بیٹھے بیٹھے ہی آنکھ لگ گئی عشاء کے بعد تو تہجد کا وقت ہو گیا اس کے لیے. اور اسی طرح فرض نماز